بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا لیکچر نمبر 2 کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 میں بھی ابھی ہمارا انٹروڈکشن ہی چل رہا ہے سوشل سائیکالوجی کا۔ اس میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی لانگ کوسچن میں آئے گی۔ ہاں، کچھ کامن سی چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، آپ کے MCQs کے لحاظ سے آپ کے مائنڈ میں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو ہم ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو وہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی سمپلی کامن سینس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ پڑھا تھا کہ سوشل سائیکالوجی وہی ہوتی ہے کہ ایک انسان کا بیہیویئر دوسرے انسان کے موجود ہونے سے چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا، کسی بھی دوسرے انسان کا کسی مخصوص ایک انڈیویجول پہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اگر ایک انسان بول رہا ہے تو اس کے فیشیل ایکسپریشنز ظاہر سی بات ہے کہ وہ چینج ہوں گے، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اگر کسی اتھارٹی فگر سے بات کر رہا ہے تو اس کے فیشیل ایکسپریشنز کچھ اور طرح سے ہوں گے، اپنے سے چھوٹے سے بات کر رہا ہے تو تھوڑا وہ زیادہ ریلیکس ہوگا۔ تو ہم کامن سینس کی بنیاد پہ بھی پریڈکشنز کر لیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا فیل کر رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کی کس طرح کی فیلنگز ہیں، وہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ تو ہم ایک کامن سی اسمپشنز بنا لیتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی سمپلی ایز اے کامن سینس یوز ہوتی ہے۔ لیکن جو سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سمپلی جسٹ کوئی کامن سینس نہیں ہوتی، بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہی آپ کو صحیح سے ان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک انسان ہے تو آپ اس کے فیس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایک انسان جس نے کسی ایکسیڈنٹ کو فیس کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے چہرے کے اس کی جو فیشل ایکسپریشنز ہیں اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں گے اس نے پہلی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے یا پہلے بھی اس کا کوئی ایکسپوجر تھا، پہلے بھی یہ دیکھ چکا تھا یا نہیں دیکھ چکا تھا۔ ایک وہ انسان اگر اس کو کوئی بورنگ سا کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ ٹھیک طرح سے وہ کام نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ لوگ اس کو منی وغیرہ دیں گے تو وہ ٹھیک طرح سے کام کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی ایزمپشنز ہوتی ہیں کہ ہم کامن سینس کی بنیاد پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے کوئی انسان بورنگ سے بورنگ کام بھی صحیح طرح سے کرے گا۔ اور جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں عورتوں کی طرف، لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا کم ایگریسو ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مین۔ اور ہم کامن سینس کی بنیاد پہ یہ بھی ایک چیز کہہ دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو فزیکلی زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اور جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ فزیکلی ان اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی کامن سینس کی بنیاد پہ ہم لوگ پریڈکشنز کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک چیز بس انہوں نے یہی بتائی کہ کامن سینس کی بنیاد پہ بھی ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کا ہم لوگ اندازہ لگا تو سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں ایکسپیریمنٹ سے مل سکتی ہے وہ جسٹ ہم لوگ کامن سینس کو یوز کر کے ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی آپ لوگوں کا وہ نہیں، اس میں کوئی شارٹ کوسچن آئے گا، نہ ہی آپ لوگوں کا کوئی لانگ کوسچن آئے گا۔ یہاں بھی اب انہوں نے سمپلی کامن سینس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایکٹیویٹی دی ہے ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہاف بندوں کے 2 گروپس بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک وہ جس میں آپ لوگ سائیکالوجیکل فائنڈنگ رکھیں، اور دوسرا وہ جس میں جو ہے نا وہ اوپوزٹ، مطلب 2 اوپوزٹ چیزیں دونوں گروپس کو آپ دیں۔ اب سائیکالوجسٹ نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ دوست بناتے ہیں یا کسی کے ساتھ وہ پیار محبت میں کوئی گرفتار ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ ان لوگوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کی ٹریٹس ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، خود سے ڈفرینٹ ٹریٹس ہوں گے تو آپ زیادہ ان لوگوں سے اٹریکٹ ہوں گے۔ اس کو ہم لوگ اپوزٹس اٹریکٹ بولتے ہیں۔ لیکن کچھ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی انسان جب دوست بناتا ہے یا کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کو دوست بنائے گا، اس کو پسند کرے گا جو کہ بالکل سملر سیم اس جیسے ہی ہوں گے۔ جیسے پرندوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے نا، وہ اکٹھا ایک جیسے ہی پرندے اکٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کامن سینس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ 1-2 پریڈکشنز یہاں پہ بنائے، انہوں نے جسٹ ایک ایگزامپلس دی ہیں۔ اچھا، آگے جو چیز ہے ایک سوشل سائیکالوجی اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسری فیلڈز ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سوشل سائیکالوجسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مین انٹرسٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، یا دوسروں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے، دوسروں کی وجہ سے وہ انفلوئنس کیسے ہوتے ہیں۔
اور سوشیولوجسٹ بھی یہی چیز ان کا بھی سیم اسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اور جو پرسنالٹی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی اسی چیز میں ہی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو سوشل سائیکالوجی کا ان دونوں فیلڈس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, سوشیولوجی کے ساتھ بھی اور پرسنالٹی سائیکالوجی کے ساتھ بھی. اب ہم لوگ ذرا سوشل سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں اور اس کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں سوشیولوجی کے ساتھ. ایڈورڈ جونز تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی جو سائنٹیفک ڈسپلنز ہیں, سوشل سائیکالوجی, یہ دونوں سائیکالوجی اور سوشیولوجی دونوں سے مل کے بنی ہے. سوشل سائیکالوجی کس سے مل کے بنی ہے؟ سوشیولوجی سے اور سائیکالوجی سے. اور وہ مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی آگے مزید 2 برانچز ہیں. ایک وہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل سوشل سائیکالوجی اور دوسری ہوتی ہے سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ایک انسان یا مختلف لوگوں کا کیا اثر ہوا ہے کسی ایک انسان کے اوپر. لیکن جو سوشیولوجی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا کیا رول ہے, اور جو سوشیولوجی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے سوسائٹل ویریبلس پہ فوکس کرتی ہے, جیسے سوشو اکنامک اسٹیٹس ہو گیا, لوگوں کی جو سوشل رولز ہوتے ہیں, کلچرل نارمز ہوتے ہیں, ان پہ وہ فوکس کرتے ہیں. خیر آپ لوگوں نے بھی سوشیولوجی پڑھی ہوگی جو کہ لوور سیمسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کا اندازہ ہوگا. سوشل سائیکالوجی زیادہ تر توجہ دیتی ہے کسی بھی انسان کی انڈیویجول ٹریٹس کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک انسان کی اپنی جو مخصوص ٹریٹس ہوتی ہیں, اس کا جو مزاج ہے, اس کی جو ویکنیسز کیا ہیں, ان چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیتی ہے. اور جو وہ پروسیسز جو کہ انڈیویجول لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ زور دیتی ہے سوشل سائیکالوجی. لیکن جو سوشیولوجی ہوتی ہے وہ پورے سوسائٹل لیول پہ زور دیتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. سوشل سائیکالوجی کیا کرتی ہے, وہ فوکس کرتی ہے کہ مختلف لوگوں کا اثر کیا ہوا ہے کسی ایک انڈیویجول کے اوپر, اور جو سوشیولوجی ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ مختلف قسم کے ہر انڈیویجول کا کیا اثر ہوتا ہے پوری سوسائٹی کے اوپر. اچھا, یہاں پہ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں فیلڈز ایک دوسرے کو انفلوئنس بھی کرتی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو انٹرسٹ چل رہا ہے سوشل سائیکالوجی کا, وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ کلچر کا ہمارے سوشل بیہیویئر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اور جو سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے وہ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہے انڈیویجول ڈفرینسز میں. سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ مختلف انسان اگر آپس میں ان کے جو ڈفرینسز ہیں تو کس بیس پہ ہیں, وہ ڈفرینسز کیسے آتے ہیں. مڈل کلاس کا بندہ ہے, اس کا بیہیویئر اور طرح سے ہوگا, ایک ہائر کلاس کا بندہ, اس کا بیہیویئر اور طرح سے ہوگا. تو یہ ڈفرینسز کیسے آتے ہیں, اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی. سوشیولوجسٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں جیسے میرج کے کیا ٹرینڈ ہیں, ڈائیورس کے کیا ٹرینڈ ہیں. میرج یعنی کہ جب شادیاں کی جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں تو کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. مختلف قسم کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ کیسے کس چیز کو دیکھ کے وہ شادیوں کا فیصلہ کرتی ہیں. اس طرح سے ڈائیورس ریٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈائیورس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, ان ساری چیزوں کو سوشیولوجسٹ دیکھتے ہیں. لیکن جو سوشل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایگزامن کرتے ہیں کہ کیسے کوئی انڈیویجول دوسرے کی طرف اٹریکٹ کیسے ہوتا ہے. جسٹ یہاں پہ شادی کی بات نہیں ہوگی, یہ دیکھتے ہیں کہ اٹریکٹ کیسے ہوگا. اسی طرح سے جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہائی کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لو کلاس. سوشیولوجسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہائی کلاس کا جو بندہ ہے نا وہ لو کلاس کے بندے سے ڈفرینٹ ہوگا, مختلف چیزوں میں ڈفرینٹ ہوگا. لیکن جو سوشل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینس ہے تو یہ ڈفرینس ڈیولپ کیسے ہوا ہے. ایک ہائی کلاس کا بندہ جو مخصوص انداز میں اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جیسے وہ بیہیو کرتا ہے, تو وہ ایٹیٹیوڈ اس کے اندر کیسے ڈیولپ ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے جو ڈفرینسز بتائے ہوئے یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے شارٹ کے لحاظ سے بھی, آپ کے لانگ کے حساب سے بھی. آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی میں اور سائیکولوجیکل سوشل سائیکالوجی میں آپ ہمیں ڈفرینس بتائیں. تو اوپر بھی جو میں آپ لوگوں کو پوائنٹس بتاتی آ رہی ہوں وہ بھی سارے ڈفرینسز میں آئیں گے, اور یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ بھی ڈفرینسز میں آتے ہیں. سائیکولوجیکل سوشل سائیکالوجی فوکس کرتی ہے ایک انڈیویجول کے اوپر, لیکن جو سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے وہ فوکس کرتی ہے پورے گروپ یا پوری سوسائٹی کے اوپر. اور جو سائیکولوجیکل فیکٹر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے مختلف قسم کے اسٹیمولائی کو انٹرپریٹ کرے گا. لیکن جو سوشیولوجیکل کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مخصوص انداز میں بیہیو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں, کون سے پرابلمز ہیں, غربت, جرائم, ڈیوینس, یہ ساری چیزیں وہ سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی میں دیکھی جاتی ہیں.
جو سائیکولوجیکل والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ کو یوز کرتے ہیں ایز اے ریسرچ میتھڈ. سب سے پہلے بیسک جو وہ ریسرچ میتھڈ استعمال کرتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کو ریلیشنل اسٹڈیز دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس طرح سے پہلے کا جو ڈیٹا موجود ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ آبزرویشنس کرتے ہیں. لیکن جو سوشیولوجیکل سوشل سائیکالوجی وہ پہلے آبزرویشن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کو ریلیشنل اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر آخر میں جا کے وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ٹیبل آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کر لینا ہے آپ نے, اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھ لینے ہیں. اس کے بعد سوشل سائیکالوجی اور پرسنالٹی سائیکالوجی کا بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے. پرسنالٹی سائیکالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول ڈفرینسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, کہ ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سوشل سائیکالوجسٹ فوکس کرتے ہیں کہ پوری ایک کامن ہیومینٹی ہے, وہ انڈیویجول ڈفرینسز کی بات نہیں کرتے, وہ تمام تر انسانوں کو ایز اے ہیومن ہی لیتے ہیں اور پھر اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. پرسنالٹی سائیکالوجسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز دوسرے انڈیویجول سے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ڈفرینس ہے نا, ایک پرسنالٹی میں ڈفرینس ہے. ایک بندہ ہے وہ زیادہ خصیل ہے, وہ زیادہ ایگریسو ہے, دوسرا زیادہ ایگریسو نہیں ہے. لیکن جو سوشل سائیکالوجسٹ ہیں نا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک انسان دوسرے سے ایگریسو ہے یا نہیں ہے, وہ یہ کہیں گے کہ کون سے سوشل سچویشنز ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان ایگریسو ہے. کوئی انسان اگر کائنڈلی اگر بیہیو کر رہا ہے, کروئلی بیہیو کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے کون سی سوشل سچویشنز ہیں. سوشل سائیکالوجی کی ہسٹری بہت چھوٹی سی ہے, یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. پرسنالٹی سائیکالوجی کی ہسٹری لمبی ہے, سوشل سائیکالوجی کی ہسٹری کم ہے. خاص طور پہ پہلا جو 20 سینچری کا فرسٹ ہاف تھا اس میں فریڈ نے اور اس کے علاوہ جنگ نے اور ایڈلر نے, ہارنے نے اور راجرز نے انہوں نے کافی اسٹڈی کیا تھا سوشل سائیکالوجی کے بارے میں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل سائیکالوجی اور بایولوجی. بہت سارے سائنٹسٹ ایسے بھی کہتے ہیں کہ نیچر اور نرچر ان دونوں کا رول ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اپنے پیرنٹس سے بہت ساری چیزیں انہیرٹ کر کے آتا ہے. انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ انہیریٹڈ ہوتی ہے, ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہوتی ہے. ہم لوگ ایک سرٹن انداز میں ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی حد تک ہمارے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ مشابہت رکھتے ہیں, سملیرٹی ہوتی ہے اس کے ہمارے پیرنٹس کے بیہیویئر کے ساتھ. تو نیچر کا بھی رول ہوتا ہے کہ نیچر ایک تو ہمیں یہ کہ کیپیسٹی دیتی ہے سیکھنے کی, تو نرچر کے ساتھ ساتھ نیچر کا بھی رول ہوتا ہے. تو سوشل سائیکالوجی میں کا تعلق تھوڑا بایولوجی کے ساتھ بھی ہے, کہ اس میں ویسے اگر دیکھا جائے تو نیورو سائنٹسٹ جو ہیں وہ صرف بایولوجی کی بیس پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن جو سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے وہ نیچر نرچر دونوں کو لے کے چلتے ہیں. اچھا, یہاں پہ پروفیشن آف سوشل سائیکالوجی دیا ہوا ہے, اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں, یہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے, اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں. کرنٹ ٹرینڈس کی بات ہو رہی ہے. سوشل سائیکالوجسٹ مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں آج کل. ہیلتھ سائیکالوجی میں ریسرچ کرتے ہیں, انوائرمنٹل سائیکالوجی میں بھی کام کر رہے ہیں, لیگل سائیکالوجی میں بھی ان کا تھوڑا ہے. اور اس کے بعد مختلف قسم کے جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ کلینکل سائیکالوجی وغیرہ, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے میں سوشل سائیکالوجسٹ کا ہاتھ ہے. پاکستان میں سوشل سائیکالوجسٹ کا رول بہت زیادہ کوئی ڈائیورس نہیں ہے, مینلی جسٹ یہ یونیورسٹیز میں اور این جی اوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. سوشل سائیکالوجی اپلائی کہاں کہاں ہوتی ہے, چاہے کوئی پولیٹیکل سفیئر ہو یا کلچرل ہم لوگ بات کر رہے ہوں تو اس میں سوشل سائیکالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. ابھی موجودہ اور جو ماضی میں جتنے بھی پرابلمس وغیرہ ہوئے تھے سوشل پرابلمس, ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے سوشل سائیکالوجی کو ہی استعمال کیا گیا ہے. مختلف قسم کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ریئل لائف پرابلمس, یعنی کہ فار ایگزامپل یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ میڈیا وائلنس سوسائٹی میں ایگریشن پروڈیوس کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو اس چیز کی ریسرچ میں بھی سوشل سائیکالوجی ہی استعمال ہوئی ہے. فیملی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے بیمار رہنے یا نہ رہنے میں کیا ہاتھ ہوتا ہے, کیا اثر ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ مزید انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کچھ ایونٹس تھے جس کی بعد سوشل سائیکالوجی کا جو ایریا ہے وہ کافی فلرش ہوا ہے. اس میں ایک تو دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار سیکنڈ اس سے بھی ہوا تھا. اس کے بعد 1940 اور 1950 کی جو سول وار تھی, انہوں نے اس کے بعد پریجوڈائز اور اس کے بعد اسٹیریوٹائپس کے بارے میں بڑا کام کیا گیا تھا, تو وہ بھی سوشل سائیکالوجی میں ہی آتا ہے. اور اس کے بعد جو کرائم ریٹ بڑھ گئے تھے 1960s اور 70s میں, اس سے ایگریشن بہت بڑھ گئے تھے سوسائٹی میں. اس چیز کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ بھی سوشل سائیکالوجی میں آتا ہے. 9/11 کا جو ٹیررزم تھا, جو حادثہ تھا,
اس کے بعد دہشت گردی کو بڑی ریسرچ کیا گیا تھا اس کے اوپر، تو یہ بھی سوشل سائیکالوجی کے اندر ہی آتا ہے. اور پھر جو ہمارا 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، اس کے کیا افیکٹس ہوئے تھے بعد میں، PTSD کے اس طرح کے جتنے بھی ڈس آرڈرز وغیرہ، تو اس میں بھی سوشل سائیکالوجی کو ہی استعمال کیا گیا تھا. سوشل سائیکالوجی 19 سینچری کے آخر میں اس کا آغاز ہوا تھا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو سوشل سائیکالوجی کی گروتھ 1950s کے بعد کافی زیادہ ہوئی ہے. سوشل سائیکالوجی کی جو ہسٹری ہے اس کے امریکن روٹس ہیں، تو یہ آپ کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کے روٹس کیا ہیں، یہ امریکن نہیں، امریکہ سے اوریجنیٹ ہوئی تھی. اس کی ہسٹری کو نا کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا، ارلی ایئرس، اس کے بعد کمنگ ایج، اس کے بعد ریپڈ ایکسپینشن، پھر کرائسس اینڈ ری اسسمنٹ، اور اس کے بعد این ایکسپینڈیڈ گلوبل ویو. اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ارلی ایئرس میں کیا تھا، نورمان ٹرپلٹ تھے انڈیانا یونیورسٹی میں، سب سے پہلے امپیریکل سوشل سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں. امپیریکل سوشل سائنٹسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، امپیریکل یعنی کہ 5 سینسز کو یوز کر کے آپ کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلا ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا اس چیز کے اوپر کہ کیسے کسی بھی انسان کی پرفارمنس چینج ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی سے. بائسیکل ریسرز جو ہیں ان کو دیکھا گیا تھا کہ جب لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں تو بائسیکل ریسرز کی سپیڈ زیادہ تیز ہوتی ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تب سپیڈ سلو ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنا یہ ایکسپیریمنٹ 1897 میں انہوں نے پبلش کیا تھا. لیکن سوشل سائیکالوجی کو اسٹیبلش کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ولیم میکڈوگل اور ایڈورڈ روز کو. لیکن انہوں نے ان دونوں نے پہلی بکس لکھی تھی، 2 بکس انہوں نے لکھی تھی سوشل سائیکالوجی پہ. لیکن پھر بھی ان کے کام کے بعد بھی سوشل سائیکالوجی کی الگ سے کوئی پہچان نہیں تھی. ابھی بھی اس سوال کا جواب نہیں مل سکا تھا کہ یہ ڈسپلن سائیکالوجی کے دوسرے ڈسپلن سے ڈفرینٹ کیسے ہے، اور اس میں کون سے میتھڈز آف انکوائری یوز ہوتے ہیں یا ہمیں کون سے میتھڈز آف انکوائری یوز کرنے چاہیے. اس کے بعد فلائڈ ایلپورٹ، یہ وہ بندے تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ڈسپلن کیسے دوسروں سے ڈفرینٹ ہے اور اس میں میتھڈز آف انکوائری کون کون سے ہوں گے. انہوں نے کنفارمٹی کے اوپر اسٹڈی کی، نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر اسٹڈی کی، سوشل فیسیلیٹیشن کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی، اشاروں سے ہم لوگ کیسے سمجھتے ہیں، جسٹ ایک انسان موجود ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کا بیہیویئر انفلوئنس ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. پھر اس کے بعد 19 سینچری کی جو پہلی جو 3 دہائیاں تھیں وہ اس میں تو جسٹ بیسک کنسیپٹس ہی ڈیولپ ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جب USA میں گریٹ ڈپریشن ہوا اور پھر یورپ میں جو سوشل اور پولیٹیکل ریولیوشن ہوئی، اس کی وجہ سے کافی فلرش کیا تھا سوشل سائیکالوجی کے ایریا نے. ایک بڑے ہی انفلوئنشیل سوشل سائیکالوجسٹ تھے کرٹ لیون، یہ یہودی تھے، پناہ گزین تھے، یہ جرمنی سے تھے. ان کو سب سے زیادہ انفلوئنشیل سوشل سائیکالوجسٹ مانا جاتا ہے اپنے ٹائم کا. انہوں نے سوشل سائیکالوجی کے 2 فیسز کے بارے میں بات کی تھی. کہتے ہیں کہ ایک سوشل سائیکالوجی کا فیز ہوتا ہے پیور اور دوسرا ہوتا ہے اپلائڈ. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ریسرچ کام کے بغیر نہیں ہو سکتی یا کوئی کام ریسرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کرٹ لیون جو ہے نا وہ ہارٹ مانے جاتے ہیں سوشل سائیکالوجسٹ کے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہے. پھر جنگ کے بعد کے جو پیریڈ جب گزرا تھا تو وہ سوشل سائیکالوجسٹ کے لیے کافی برائٹ پیریڈ رہا ہے. انہوں نے نئی ریسرچ فیسلٹیز کو متعارف کروایا، مختلف کسی گورنمنٹ نے بھی کافی ساتھ دیا تھا، اور گریجویٹ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دی. اور پھر اس وقت جو سوشل سائیکالوجسٹ تھے وہ وائٹ تھے، یعنی کہ گورے جو تھے انگریز، وہ اس کے بعد میل تھے، وہ مڈل کلاس سے وہ تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد سوشل سائیکالوجی USA میں تو فلرش ہوئی ہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ والا جو ڈسپلن ہے یہ تھوڑا ڈسٹرائے بھی ہوتا گیا. پھر جنگ کے بعد USA آپ کو پتہ ہے وہ پوری دنیا کے اوپر وہ ایک چھا گئی اس کی پاور. تو پھر جیسے جیسے دوسری چیزوں کی جیسے فائدہ ہوا تو سوشل سائیکالوجی کے کو بھی وہاں سے پھر فائدہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد سوشل سائیکالوجی کے ریپڈ ایکسپینشن کا دور آتا ہے. یہ 1950s کا دور تھا. تھیوڈور ایڈورنو اور ان کے جو کولیگس تھے وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جرمنی جیسی ایک مہذب سوسائٹی ہٹلر جیسے ڈکٹیٹر کے زیر اثر کیسے آ گئی. اسٹینلے ملگرام تھے، انہوں نے ایگزامن کیا تھا کہ لوگ زیادہ تر ڈسٹرکٹیو اتھارٹی فگرز کو اوبے کرتے ہیں. ایک وہ اتھارٹی فگرز جن کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، جو تباہی مچا دینے کے بھی قابل ہوتے ہیں، ان کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کو زیادہ لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں.
پھر اس کے بعد لیئن فیسٹنگرز نے اپنی تھیوری دی تھی کوگنیٹو ڈیزوننس کی. کوگنیٹو ڈیزوننس ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ ذہنی انتشار. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو ایک بات کہیں سے پتہ چلی, اسی سے بالکل ایک الٹ بات کہیں اور سے پتہ چلی, آپ کے مائنڈ میں نا ایک وہ کنفیوژن چلتی رہے گی کہ یہ کیا, مطلب دو چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, کوئی کنفیوژن ہوگی, آپ الجھن کا شکار ہو جائیں گے. اس کو ہم لوگ کوگنیٹو ڈیزوننس بولتے ہیں. لیون فیسٹنگرز نے جو تھیوری دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی جو سوچ اور لوگوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا, وہ اس خواہش سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی سکون کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے وہ سارے کام کرتے ہیں. وہ جتنی بھی سوچ ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1960s میں USA کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے. اس میں شہروں میں کافی وائلنس ہوتا تھا, بہت زیادہ احتجاج وغیرہ ہوتے تھے, سیاسی طور پہ بھی کافی جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ویتنام وار بھی, وہ جنگ بھی شروع ہو گئی. لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قسم کے طریقے انہوں نے ڈھونڈنا اسٹارٹ کر دیے. سوشل سائیکالوجسٹ نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا تھا, ایگریشن کو کام کرنے کے لیے, ایک دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے, لو فیکٹر لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. ہیٹ فیلڈ اور برشائڈ انہوں نے ریسرچ کی تھی انٹرپرسنل اور رومانٹک اٹریکشن کے اوپر, کیسے لوگ آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن جو معمولی جو عام طور پہ جو شہری وغیرہ تھے انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ رومانس کی مسٹریز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے سوشل سائنٹسٹ کو. اس کے بعد جو اگلا جو دور آ جاتا ہے وہ ہے کرائسس اینڈ ری اسیسمنٹ کا. اس میں کیا ہوا تھا کہ عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور مائنورٹیز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سوشل سائیکالوجی جو ہے نا وہ تھوڑی بائیسنس دکھاتی, یعنی کہ تعصبانہ سوچ ہے اس کی. جو میل ہے اس کی زیادہ فیور کرتی ہے, اس کو زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے. لیکن خیر سوشل سائیکالوجی میں پھر ایتھیکل سٹینڈرڈز انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے, زیادہ رسپانسبل پوزیشن مل گئی سوشل سائیکالوجی کو. لیکن ابھی بھی ایکسپیریمنٹل میتھڈس کو ہی استعمال کیا جاتا تھا اس میں. پھر اس کے بعد ریسرچرز نے کو ریلیشنل میتھڈس کو بھی ریسرچ میں استعمال کرنا شروع کیا تھا. ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم پیریڈ میں وہ یہ تھی کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کی فیلڈ سے بھی آئیڈیاز لے کے سوشل سائیکالوجی کے اندر انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. اس سے سوشل سائیکالوجی کا جو ایریا ہے وہ کافی انہینس ہوا تھا. پھر سوشل سائیکالوجی کو اگر ہم لوگ گلوبل ویو میں دیکھیں تو 1970s میں یورپ اور جو لیٹن امریکن سوشل سائیکالوجی ایسوسیشنز بن گئی تھیں, اور وہ زیادہ تر زور دیتے تھے انٹر گروپ اور سوسائٹل ویریبلس کے اوپر, یعنی کہ پوری سوسائٹل لیول پہ مختلف قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ کیسے آپس میں ان کا کیا سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اس چیز کے اوپر جب انہوں نے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کی ایک بڑے لیول پہ تو اس ڈسپلن کو دوبارہ سے ایک نئی شکل ملی, دوبارہ سے یہ ڈسپلن ری شیپ ہونا سٹارٹ ہو گیا. پھر مختلف قسم کے ریسرچ کوسچنس اٹھائے جاتے تھے کہ کوئی خاص قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ کلچر اسپیسیفک ہے یا پوری دنیا میں وہ ایولیوشنری ہیریٹیج کے تھرو انٹروڈیوس ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں دیکھی جاتی تھیں. خیر یہ اس کے بعد موجودہ اگر ہم لوگ بات کریں سوشل سائیکالوجی جو ابھی لے کے چلی جا رہی ہم لوگ ابھی پڑھتے ہیں نا, وہ کرٹ لیمن کی سوشل سائیکالوجی اور SPSSI کی جو سوشل سائیکالوجی جو انہوں نے دی تھی انہیں کو یوز کیا جاتا ہے. ہماری قانون کی اگر ادارے ہیں ان میں بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں بھی, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اسپورٹس اور بزنس وغیرہ ہر چیز میں کرٹ لیمن کی اور SPSSI کی سوشل سائیکالوجی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے اب اس میں سے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا, جسٹ آپ نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس میں کوئی لانگ کوسچن اس میں سے نہیں آئے گا. آپ لوگوں کا ہسٹری خاص طور پہ تھوڑی لمبی تھی تو وہ جسٹ آپ لوگوں نے ہائی لائٹڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے نہیں کرنا. ہاں لانگ کے حساب سے یہ ایک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ سوشل سائیکالوجی کا اور سوشیولوجی کے آپس میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. باقی جو ہائی لائٹڈ ہے وہ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور آگے شیئر لازمی کیا کریں آپ جس گروپ میں بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.